اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ ایک بڑے عالم کی گمراہی بیجا حب مال اور بیجا حب بیوی کی وجہ سے، اور سنا دیجئے آپ ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہ میں سے ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیت 175 کا ترجمہ۔ اوپر دی گئی آیت میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نام اور پہچان مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کی تعین اور عدم تعین کے بارے میں ائمہ تفسیر صحابہ تابعین کے درمیان اختلاف ہے، اور بہت سی آیات اس سلسلے میں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو حضرت ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعام بن باعور تھا، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدا تھا، بہت زیادہ علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا، بڑا عابد اور زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، مگر جب نفسانی خواہشات اور اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوائے پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گئی، اور اچانک عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا، اور عند اللہ تمام محبوبیت اور مقبولیت ختم ہو کر ذلیل و خوار ہو گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصے کو سنائیے، تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔